صبح خبردار عام زندگی، یعنی کہ غافل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کے اختتام کا نام ہے۔ نہیں، اب موت زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ ہاں، موت وہ موت ہے جہاں فانی زندگی ختم اور دائمی حقیقی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز موت ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت زین العابدین ازکم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول فرماتے ہیں یزید لشکر نے ظلم پر ظلم یہ ڈھایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پاک نیزے پر چڑھایا اور اسے گلی گلی لے کر پھرتے رہے۔ یزیدی بدبخت اپنی جانب سے تو اپنی فتح کا جشن بنا رہے تھے، مگر حقیقت وہ ہے جو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ فرماتے ہیں سر شہیدان محبت نیزوں پر بلند اور اونچی کی اڑانے ادھر وہ شان اہل ہے۔ پھر حضرت زین العابدین ازکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، یزیدی بدبخت سر پاک کو نیزے پر بلند کیے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں نے خود سنا سر پاک نے 12 نمبر سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ عبادت ہو تو ایسے ہو، تلاوت ہو تو ایسے ہو، سرشبیر تو ایسے بھی قرآن سنا کرتے۔ حضرت ابو حسن تیمار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جس جگہ پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر عابد ہے، آپ وہاں حاضر کیا کرتے تھے۔ عادت مبارک یہ تھی کہ بارگاہ امام حسین نے عرض کرتے السلام علیکم، پیارے پیارے امام علی مقام آپ کا سلام ہو۔ قبر انوار سے آواز لگی وعلیکم السلام یا ابو حسن، اے ابو حسن، ابو حسن تم پر بھی سلام ہو۔ ایک دن آپ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو آپ عرض کیا تو جواب نہ آیا، بڑے حیران ہوئے، زیارت کر کے واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو معاملے کے مطابق جواب آ گیا۔ آپ نے عرض کی یا سیدی، کل جواب سلام کا شرط نہیں بخشا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو حسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان محمد رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس لیے جواب نہ دیا۔ خدا ہوتی جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں مجلس مسجد برکت کی۔ سبحان اللہ، معلوم ہوگا شہید زندہ ہے، زندہ آنا بھی ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، ہاں وہ اہل دل ہے، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب کسی عقل مند میں بڑی پیاری بات ہمیں کہتے ہیں ان الناس یعیشون ويموتون لكن الشهداء يعيشون ويعيشون، یعنی انسان جیتے رہے ہیں پھر مر جاتے ہیں، مگر شہید جیتے ہیں پھر شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے کہا ان الناس يعيشون ليموتوا ولكن الشهداء يموتون ليعيشوا، یعنی انسان جیتے ہیں تاکہ آخر مر جائے، مگر شہید مرتے ہیں تاکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
شہید کا لفظ معنی ہے حاضر موجود ہوا جو بندہ راہ خدا میں جان کی بازی لگا دے، اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری وجوہات لکھی ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے یعنی اس کی روح ہمیشہ حاضر ہی رہتی ہے، لہٰذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اور فرشتے اس کی جنتی ہونے کی گواہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ جس ہی اس کی روح نکلتی ہے جنتی انعامات دیکھ لیتی ہے، یہ روح نکلنے کے وقت صرف رحمت کے فرشتوں ہی کو دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ فرشتے اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، لہٰذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ مفتی احمد رحمان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری وجہ رکھی، فرماتے ہیں دیگر مسلمان قیامت کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے ان قبر میں صرف جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید کو خوش وقت ہے کہ روح نکلتے ہی جنت پہنچ جاتا ہے، وہاں سیر بھی کرتا ہے، جسم بھی کھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔